اردو ترجمہ خطبہ جمعہ مسجد نبوی شریف خطیب فضیلت والشیخ ڈاکٹر حسین بن عبدالعزیز آل شیخ حفظہ اللہ۔ موضوع مسلمانوں کی پریشانیاں دور کرنا بتاریخ 27 جمادی الاول 1443 ہجری بمطابق 31 دسمبر 2021۔ ترجمہ نور عالم محمد ابراہیم، آواز محمد نواز۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے نیکیوں کا حکم دیا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ، تو ان پر اور ان کے آل و اصحاب پر درود و سلام نازل فرما۔ اما بعد، اے لوگو، اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو تو تمہیں دنیا و آخرت میں کامیابی و سعادت نصیب ہوگی۔ اے اسلامی بھائیو، اسلام کے اصولوں میں سے ایک اہم اصول یہ ہے کہ وہ ہر اس چیز کے حصول کا حکم دیتا ہے جس میں دنیا و آخرت کی مصلحت ہو، اور ہر ایسی چیز کو دور کرنے کا حکم دیتا ہے جس میں دینی یا دنیاوی نقصان ہو، کیونکہ اسی میں لوگوں کی سعادت و کامرانی اور امن و امان پوشیدہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کا تعاون کرتے رہو، اور گناہ و ظلم زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اس اسلامی اصول کی بنیاد پر ملکی سرمایہ اور عوامی جائیداد جیسے شاہراہ، کھلی جگہیں، پارک اور سیر و سیاحت کے مقامات، جنہیں اسلامی حکومتیں عوامی فائدے اور معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے بناتی ہیں، ان کی حفاظت کرنا ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ اسلام عوامی مفاد کی چیزوں کی حفاظت کرنے اور انہیں نقصان پہنچانے والے اسباب کو دور کرنے پر ابھارتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور نیک کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے ایک شخص کو جنت میں چلتے پھرتے دیکھا، کیونکہ اس نے راستے کے بیچ میں واقع ایک درخت کو کاٹ دیا تھا جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص ایک راستے سے گزر رہا تھا کہ اس نے راستے میں ایک کانٹے دار ٹہنی دیکھی تو اس نے اسے ہٹا دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کی قدردانی کرتے ہوئے اس کی مغفرت فرما دی۔ بخاری و مسلم۔ اے مسلمانوں، یقیناً عوامی مقامات سے تکلیف دہ چیزوں کو دور کرنا ان نیکیوں میں سے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور اس اصول پر عمل کرنا اہل ایمان کی صفات میں سے ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ایمان کے 70 یا 60 سے زائد شاخیں ہیں، جن میں سب سے اعلیٰ درجہ لا الہ الا اللہ کہنا، اور سب سے کم تر درجہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا۔ مسلم۔ عوامی مقامات جیسے راستے وغیرہ سے کسی بھی طرح کی تکلیف دہ چیزیں ہٹانا صدقہ ہے جسے انسان اپنے لیے آگے بھیجتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا صدقہ ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے، اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے میری امت کے نیک و بد سبھی اعمال پیش کیے گئے، تو میں نے ان کے نیک اعمال میں جو چیزیں دیکھیں، ان میں راستے سے تکلیف دہ چیزیں ہٹانا بھی تھا۔ لہٰذا اے اللہ کے بندو، آگاہ ہو جاؤ اور چھوٹے چھوٹے کام کر کے عظیم نیکیاں کماؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے کوئی ایسی چیز سکھائیے جو میرے لیے نفع بخش ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹاؤ۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اے مسلمانوں، یہ تمام شرعی دلائل انسانوں کو تکلیف پہنچانے والی تمام چیزوں کو دور کرنے پر دلالت کرتے ہیں،
لہٰذا آپ لوگ پوری سنجیدگی کے ساتھ اس معاملے میں ایک دوسرے کا تعاون کریں اور ہر وہ کام کرنے کی کوشش کریں جس میں عوام الناس کا فائدہ ہو۔ امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مسلمانوں کے راستے سے کسی ایسی چیز کو ہٹایا جو ان کے لیے تکلیف کا باعث تھا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے لیے ایک نیکی لکھ دے گا، اور اللہ جس کے لیے نیکی لکھ دیتا ہے تو پھر وہ اس نیکی کے بدلے اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اللہ کے بندوں، مسلمانوں کے عمومی مفاد کی چیزوں کو کسی بھی طرح سے نقصان پہنچانا یا انہیں برباد کرنا ایک مسلمان پر حرام ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بلا وجہ تکلیف دیتے ہیں انہوں نے بڑے بہتان اور کھلے گناہ کا وبال اپنے آپ پر لیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلیف دہ چیزیں ہٹانے کو راستے کا حق قرار دیا ہے۔ اسلام کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ نہ خود نقصان برداشت کرو اور نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ، اور یہ ایک عظیم نبوی اصول ہے جو ایک مسلمان کو اس بات سے روکتا ہے کہ وہ دوسرے مسلمانوں کو یا ان کے راستوں، صحراؤں اور ان کے مفاد سے جڑی کسی بھی پراپرٹی کو نقصان پہنچائے۔ اسلامی بھائیوں، ایک مسلمان پر جن چیزوں کو اپنانا واجب ہے انہی میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ گاڑی چلاتے ہوئے خود کو ہر ایسی حرکت سے دور رکھے جس سے خود اسے یا کسی اور کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ اسی طرح اس پر واجب ہے کہ وہ ٹریفک کے قوانین پر عمل کرنے میں ذرا برابر غفلت سے کام نہ لے، کیونکہ یہ قوانین لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نہایت مہربان ہے۔ اس لیے اے میرے پیارے مسلمان بھائی، ہر طرح کی نرمی اپنانے کی کوشش کریں اور خود آپ کو یا دوسروں کو خطرناک انجام سے دوچار کرنے والے غلط کام سے گریز کریں۔ مثال کے طور پر گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے موبائل فون اور سوشل میڈیا کے استعمال سے گریز کریں، کیونکہ اس کی وجہ سے نہ جانے کتنے نقصانات اور خطرناک حادثات رونما ہوئے۔ اسی طرح بے خیالی میں گاڑی چلانے اور ٹریفک انتظامیہ کی جانب سے طے شدہ سپیڈ لیمٹ کو کراس کرنے سے گریز کریں، کیونکہ جس چیز میں بھی نرمی ہوتی ہے اس کا انجام بہتر ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو نرمی سے محروم ہو گیا وہ تمام بھلائیوں سے محروم ہو گیا، اور انہی تمام چیزوں سے تمام لوگوں کے لیے جامع امن ممکن ہو سکتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے تمام مسلمانوں کے لیے امن و سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، تو ہمیں تمام معاملات میں نرمی اختیار کرنے والوں میں سے بنا۔ میں یہ بات کہتے ہوئے آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، یقیناً وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ تعریف کرتا ہوں جیسا کہ اس کی عظمت کے شایان شان ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ، تو ان پر اور ان کی آل و اصحاب پر تا قیامت رحمت اور برکتیں نازل فرما۔ اما بعد، میرے مسلمان بھائی، آپ زبانی یا عملی ہر ایسے سبب سے بچیے جس سے مسلمانوں کو کسی بھی طرح سے نقصان یا تکلیف پہنچے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص ہماری مسجدوں یا بازاروں سے گزرے اور اس کے پاس تیر ہو تو وہ تیر میں لگی لوہے کے نوکیلے حصے کو اپنی ہتھیلی سے پکڑ کر رکھے تاکہ اس کی نوک کسی مسلمان کو نہ چبھ جائے۔ بخاری و مسلم۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو لعنت والی جگہوں سے بچو،
صحابہ کرام نے عرض کیا یہ 2 لعنت والی جگہیں کیا ہیں اے اللہ کے رسول؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے راستے یا سائے کی جگہ میں قضائے حاجت کرنا۔ اسی طرح ایک صحیح روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مسلمانوں کو ان کے راستے کے مسئلے میں کسی بھی اعتبار سے تکلیف دی تو اس پر ان کی لعنت واجب ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین اور پاکیزہ عمل یہ ہے کہ ہمارے آخری نبی اور حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اے اللہ تمام مسلم مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ تو تمام مومن مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ تو تمام مومن مردوں عورتوں مردہ و زندہ تمام کی مغفرت فرما۔ اے اللہ مسلمانوں میں سے جو گزر گئے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جو مسلمان تیری وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے اور تیرے رسول کی رسالت کا اقرار کرتے ہوئے گزر گئے ہیں اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ تو ان پر اپنی رضامندی نازل فرما۔ اے اللہ تو ان کے گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ تو ان کو اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل کر لے۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ تو ہمیں راضی کر دے اور ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ تو ہماری اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھلائیاں عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے ہدایت اور درستگی کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں رشد و ہدایت عطا فرما اور تو ہمیں اعمال کی برائیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تو ہمارے حاکم میں وقت کو صحت و تندرستی عطا فرما اور انہیں لمبی عمر اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ان کے ولی عہد کو اپنے پسندیدہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ان کی مدد فرما اور انہیں درست راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے عظمت و بزرگی والے رب۔